اللہ نے قدرت دی ہے اپنے پیاروں کو، اور یہ قدرت قیامت تک چلتی رہے گی۔ جیسے شیخ ابو رضاح رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے کرتے اتنے میں آپ خاموش ہو گئے، اور خاموش ہونے کے بعد پھر آپ نے کہا، کوئی ہے جو 100 دینار دے؟ مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے اکثر سب نے درہم نکالے، جتنی جس کی طاقت ہستی تھی، مگر آپ نے ایک کے پاس سے 100 دینار لیے اور کہا یہ بس کافی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے بلایا اور کہا، مقبرہ مقبرہ شونیہ مقبرہ شونی جیا کے پاس جاؤ، وہاں ایک بوڑھا شخص برتر بجا رہا ہوگا، اسے یہ 100 دینار دے دو اور پھر اس کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت ابو رضا فرماتے ہیں میں مقبرہ یعنی قبرستان شونی جیا میں گیا تو دیکھا ایک بوڑھا آدمی برتر بجا رہا تھا، تو میں نے اسے 100 دینار دیے اور کہا چلیے آپ کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو جیسے میں نے غوث پاک کا نام لیا کہ بلاتے ہیں تو وہ بے ہوش ہو گیا، اور ہوش میں آیا تو اس نے اپنا برتن بجانے کا اپنے کندھے پہ ڈالا اور میرے ساتھ ہو گیا۔ پھر ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اس بوڑھے نے سلام دعا قدم بوسی کی، ادب سے بیٹھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اب تمہارا قصہ ان لوگوں کو کہو کیا ہے؟ پھر وہ بوڑھے شخص نے کہا کہ میں جوان تھا تو آواز بھی جوان تھا، بہت لوگ میری آواز میرا گانا سنتے تھے اور پسند کرتے تھے۔ اب بڑھاپے تک پہنچ گیا تو کوئی میری طرف دھیان دیتا نہیں، اور خاص الخاص کچھ دوست برادر ہے وہ بھی میرا دھیان رکھتے نہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اب میں کس کو سناؤں، اب میرا گانا کون سنے؟ بس یہ خیال آیا، میں قبرستان پہنچ گیا۔ میں قبرستان میں مردوں کو سنا رہا تھا تو ایک مردہ اپنی قبر سے نکل کر اپنا سر نکال کر کہتا ہے، تم کب تک مردوں کو اپنا گانا سناتے رہو گے؟ پھر مجھے نیند آ گئی، بے ہوش ہو گیا۔ پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، دعا کی اور یوں بیان کیا، الہی قیامت کے دن میرے پاس کوئی سامان سوائے اس کے نہیں کہ میں امید مغفرت کی رکھتا ہوں، یعنی اعمال کچھ نہیں ہے، امید رکھتا ہوں تو مجھے معاف کرے گا۔ پھر میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا تھا۔ اب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں کہ کامیاب ہو جاؤں، اگر تو مجھے محروم کر دے، وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، اگر تو مجھے محروم کر دے تو یہ تیری مرضی ہے، مگر بتا تو صحیح، گناہگار تیرے پاس تجھ سے سوال نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اگر تو نیک لوگوں کا ہے تو بھلا گناہگار کا کون سنے گا؟ تو میری مدد فرما کہ میں
ہلاکت میں پہنچ جاؤں، پریشان ہو جاؤں، بس یہ میں کہتا تھا، اللہ سے میری دعا، التجا، فریاد کرتا تھا، اور یہ تمہارے خادم میرے پاس آ گئے۔ مگر جب خادم نے مجھے آ کر 100 دینار دیے تو اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اس کی رحمت دیکھ کر وہ عبدالرزاق فرماتے ہیں چیخ گیا، ایک چیخ نکالی اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر توبہ کیا اور پھر کہا چلے اب پیروں کے پیر دستگیر کے پاس۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نے غوث پاک کے سامنے ہی برتر توڑ ڈالا، بجانے کا جو گٹار فٹار جو آج کے زمانے میں جو نام لیتے ہیں وہ توڑ دیا، اور وعدہ کیا اور اللہ کی راہ میں چل پڑا، اللہ اللہ کرنے لگا۔ پھر وہ جو غوث پاک نے فرمایا یہ شخص نے صرف ایک بار وعدہ کیا اور اللہ سے سچی توبہ فرمائی تو اللہ نے اپنے پیاروں کی وجہ سے، پیاروں کے وسیلے سے اس کی مدد فرمائے، اس کا کام پورا کیا۔ اگر کوئی بندہ حضور کا امتی سچے دل سے توبہ کر لے ہر کام سے تو اللہ کتنی مدد فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئے، گھر کے لوگ پریشان ہو گئے تو آپ نے بیماری کی حالت میں کہا گھبراؤ نہیں، ابھی مجھے میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو میری پشت میں ہے اور اس کا نام یحییٰ ہے، جب وہ آ جائے گا پھر اللہ کی طرف میرا جانا ہوگا۔ پھر حضرت یحییٰ جیلانی غوث پاک کے بیٹے پیدا ہوئے، اس کے بعد کئی وقت تک آپ زندہ رہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ علم غیب کی خبر دینا، ساتھ میں بیٹے کی بشارت دینا، ساتھ میں طویل عمر کی بشارت دینا، اور اپنا سلام عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچانا۔ جیسے آپ کے صاحبزادے حضرت سید عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے 5 بیٹے تھے، ان میں سے ایک حضرت سیدنا جمال اللہ جیلانی، آپ کی ہم شکل یعنی غوث پاک کی ہم شکل، ہم شبی، نہایت خوبصورت اور نیک سیرت تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا تمہارے وہاں یعنی صاحبزادے حضرت عبدالوہاب کو تمہارے وہاں 5 بیٹے ہوں گے، ان میں سے ایک بیٹا نہایت ہم شبی ہماری ہوگی، نام جمال اللہ جیلانی ہوگا۔ میں اس کے لیے دعا فرماتا ہوں، اللہ اس کو اتنی لمبی عمر دے گا، اتنی لمبی عمر دے گا، اتنی لمبی عمر دے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھے گا، اور فرمایا اس سے کہنا ہمارا سلام بھی ان تک پہنچا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کتابوں میں ہے، مشاق السالکین میں، غوث الورا میں، کہ آج بھی 7 ابدالوں میں سے ایک ابدال ہے اور شہر بستام میں ٹھہرے ہوئے ہیں، یعنی بستام میں رہتے ہیں، بایزید بستام۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ واعظ کر رہے تھے، واعظ کرتے کرتے 300-400 لوگ تھے، محرم کا دن تھا،
آپ نے سب سے کہا آؤ چلو باہر نکلو، سارے لوگ باہر نکل آئے۔ جب تمام باہر نکل آئے تو مکان کی چھت گری، اور پھر آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر کہا اللہ نے حاتم غیب سے مجھے یہ خبر دے دی تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، موت نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور عشق رسول، عشق غوث اور خواجہ عطا فرمائے، عشق مرشد بھی عطا فرمائے۔ پیر بغیر منزل نہیں، اور ہم دعویٰ نہیں کرتے، دعا کرتے ہیں، اور آپ بھی دعا کرو۔ ہمارا مزاج تو یہ ہونا چاہیے کہ چشتی فقیر ہوں میں، چشتی فقیر ہوں میں، دیوانہ ہوں غوث پاک کا۔ یہ در اجمیر بھی میرا، در بغداد بھی میرا۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرو، ابھی بس اللہ نے چاہا تو سمجھو تیاری ہے، غوث پاک کا حکم آ جائے تو انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا، آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ بھی میرے لیے دعا کریں، اچھے کام کرتا رہوں، دین کی خدمت کرتا رہوں، فی سبیل اللہ آپ تک جو بھی جانتا ہوں پہنچاتا رہوں۔ جاننے انجانے میں کبھی کوئی ایسی بات ہو گئی ہو، اللہ مجھے اور تمہیں معاف فرمائے۔ باقی اصلاح کرنی چاہیے لوگوں کی، اور ہمدردی اور محبت یہ ہے، اصلاح کرو اکیلے میں بلا کے بٹھا کے، جب تک کہ مجمع کی ضرورت نہ ہو۔ اسے دین کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں، خدمت کہتے ہیں۔ لوگ طرح طرح کے ایک دوسرے پہ ظلم ستم کرتے ہیں، زبردست پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کرواتے ہیں۔ ایسی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں یا میں کوئی کچھ جانتا ہوں، زبان ہے ادھر ادھر ہو جاتی ہے، خطا کا پتلا انسان ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی دینا اس کا کام ہے، توبہ کرنا ہمارا کام ہے، اتفاق سے رہنا بھی ہمارا کام ہے۔ یہ ایسے ہی میں نے کچھ نصیحت کر دی، کچھ میرے پاس بات پہنچی تھی۔ خیر، اللہ تمہیں مجھے توفیق عطا فرمائے، اطاعت رسول اللہ، اطاعت خدا اور عشق رسول، خوف الہی، محبت اہل بیت، غوث و خواجہ، جمیع اولیاء اللہ عطا فرمائے، اور راتوں کو ان کی بارگاہ میں رونا نصیب فرمائے۔ اب اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ شان غوث اعظم دستگیر، کرامت غوث اعظم دستگیر۔